اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور بڑی تعجب خیز بھی ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے ایسی بات کی ہے تو انہوں نے تھوڑا سا سوچا بھی نہیں. تھوڑا سا اگر وہ غور کر لیتے یا ان کے سامنے جو بیٹھنے والے ہیں ان میں سے کوئی بندہ لقمہ ہی دے دیتا ہے کہ حضرت صاحب یہ کیسی بات آپ نے کر دی ہے, کیسی ایک بالکل بے بنیاد اور بے تکی بات. خود مرزا صاحب کا اس پر عمل نہیں ہے اور خود مرزا صاحب اس بار بار جو باتیں کرتے ہیں اسی کے خلاف کرتے ہیں, لیکن یہاں انہوں نے مرزائیوں کی حمایت میں یہ بات بھی کر دی. کیا بات کی؟ کہتے ہیں کہ یہ سارے دعوے اس نے کیے کہ یہ میں مسیح موعود ہوں وغیرہ, لیکن نبوت کا دعویٰ اس سے صحیح سند سے ثابت نہیں. اور ان کا ایک گروہ لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نہیں مانتا. بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جا کر لکھیں کہ قادیانیوں کو دعوت اصلاح, یہ مرزا صاحب کا موقف ہے قادیانیوں کے بارے میں. ہم ان کے کلپ بھی یہاں چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ. میں ان کو اسلام سے, اہل سنت سے ایک ٹوٹا ہوا فرقہ مانتا ہوں. ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی کیونکہ انہوں نے ہمیں اس اختلاف کی بنیاد پہ کافر ڈکلیئر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے. اب انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے تو پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کو کافر کہیں. مرزا محمد علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانیوں کو ماننے والے جو مرزائی قادیانی, ہم ان کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے. بلکہ اگلی بات اس سے بھی خطرناک ہے. مرزا محمد علی انجینئر صاحب کہتے ہیں, اور میں نے کئی دفعہ یہ اپنا گولڈن کوڈ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. گولڈن کوڈ سنیں جی, کہ اگر یہ قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے. بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں, قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. میں ان کو اسلام سے, اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں, تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے, لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا. چونکہ بنیاد یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا نہیں. جب کیا نہیں تو پھر کافر کیسے ہوگا؟ کیسے کافر ہوگا پھر؟ تو اب کافر کہنے کے لیے اب چونکہ یہ ایک پریشر ہے. اگر مرزا صاحب میری یہ اپنی ایک سوچ فکر کہہ لیں, شاید غلط ہو, کہ اگر مرزا محمد علی انجینئر صاحب پاکستان میں نہ ہوتے, چونکہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے قادیانیوں کے خلاف, بہت سخت ہیں لوگ, وہ کچھ سننا برداشت نہیں کرتے ان کی حمایت میں. اگر مرزا محمد علی انجینئر صاحب پاکستان میں نہ ہوتے, کسی اور ملک میں ہوتے, یورپ وغیرہ میں, تو یقیناً وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ وہ انہیں کافر بھی نہیں سمجھتے, اب بھی نہیں کافر سمجھتے. اب انہوں نے کہہ دیا کہ میں انہیں کافر تو سمجھتا ہوں, لیکن کیوں سمجھتا ہوں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت کی وجہ سے نہیں, مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے کی وجہ سے بھی نہیں. اب دیکھ لیں کتنی جرت اور بے باکی ہے مرزا محمد علی انجینئر صاحب میں, کہ کتنی صاف بات ہے. یہ جتنے قادیانی, جتنے مرزائی, آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. یہ بات تو ایک الگ ہے, اس کا ہم نے رد کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا تھا. چلو مرزا صاحب کو نہیں پتہ چلا, مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت انہیں نہیں ملا, آج ہم نے دکھا دیا. لیکن یہ تو انہیں معلوم ہے نا کہ مرزائی غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. جب وہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو اس نبی ماننے کی وجہ سے وہ کافر کیوں نہیں ہوئے؟ بڑی حیران کن بات ہے. مرزا محمد علی انجینئر صاحب آپ کس راہ پہ چلے جا رہے ہیں؟ بہت دور چلے جا رہے ہیں. ہم بار بار آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے کچھ غور و فکر کریں. جس راہ پہ آپ چل پڑے ہیں یہ راہ بہت خطرناک ہے, گمراہی کی راہ ہے. یہ اسلام کی, قرآن و سنت کی راہ سے بہت دور لے جا رہی ہے آپ کو. کہاں چلے جا رہے ہیں آپ؟ اگر ایک مرزائی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے کی وجہ سے, حالانکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, قرآن کریم کی آیات ہیں, اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث ہیں, اس پر اجماع امت ہے, اور ہر دور میں
صحابہ کرام نے بھی اجماع کیا مسیلمہ کذاب کے خلاف اور اسود انسی کے خلاف، جو کچھ بھی ہوا تاریخ اسلام میں آپ کہیں بھی دیکھیں، جس نے بھی دعوی نبوت کیا ہے یا کسی اور کو نبی مانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کے حوالے سے مسلمانوں کا رد عمل اور طرز عمل کیا تھا وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود بھی مرزا محمد علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو کافر کہنے کی وجہ ان کا مرزا غلام احمد قادیانیوں کو نبی ماننا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کافر کہنا ہے۔ کہتا ہمیں چونکہ وہ کافر کہتے ہیں لہٰذا ہمیں بھی یہ حق مل گیا کہ ہم انہیں کافر کہیں۔ مرزا صاحب اس طرح تو روافظ کافر ہو جائیں گے، خوارج کافر ہو جائیں گے، جماعت المسلمین والے سارے کافر ٹھہریں گے۔ آپ نے تو مسلمانوں کو حق دے دیا کہ جو ان کی تکفیر کرے آپ ان کی تکفیر کر دو، جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ مسلمان الٹا اسے کافر کہہ دے، کیوں؟ اس نے جو کافر کہہ دیا۔ دیکھیں جماعت المسلمین والے اپنی جماعت اور اپنے خلیفہ کی بیعت کرنے میں، جو ان کا خلیفہ نام نہاد، اس کی بیعت نہ کرنے والے ہر شخص کو کافر کہتے ہیں۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سب کو وہ کافر کہتے ہیں، تو وہ تو بلولا کافر ہوئے نا۔ مرزا صاحب آپ خود بار بار کہتے ہیں کہ میں شیعہ میں سے نصیریہ ایک فرقہ ہے اور قادیانی، ان دونوں کے علاوہ دنیا میں کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتے پھر آپ کے اسی قاعدے کلیے سے تو جماعت المسلمین والے کافر ہو گئے، کیوں؟ وہ تو سب کو کافر کہتے ہیں، تو جماعت المسلمین والوں کو بھی آپ کہیں کہ میں آپ کو کافر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، آپ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ وہ شاید جماعت المسلمین والے کچھ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے قریب ہوں گے اس لیے ان پر ہاتھ ہولا رکھ لیا ہے، وہ شاید مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو کافر نہیں کہتے ہوں گے، تو ان کو اپنی ذات ہی عزیز ہو گئی کہ صرف میری ذات کو اگر کوئی کافر کہے تو میں اسے کافر ڈکلیئر کر دوں، اور میری ذات کو اگر کسی نے معاف کیا ہوا باقی ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو وہ کافر کہہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہی رہے گا آپ کے نزدیک۔ مرزا صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ کتنی بے تکی بات ہے، کتنی بے تکی بات ہے کہ مرزائیوں کو کافر مرزا صاحب صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، اگر وہ مسلمانوں کو کافر نہ کہیں تو وہ مرزائیوں کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ یعنی بنیاد یہ ہے کہ مرزا محمد علی بار بار میری زبان، چونکہ یہ اختلاط ہو رہا ہے نا، دو مرزا صاحب یہ بھی ہیں، مرزا محمد علی انجینئر صاحب، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو میری سلپ آف ٹنگ ہے، نعوذ باللہ میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری یہ انٹینشن ہے کہ میں نعوذ باللہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ملاؤں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کو اس حمایت سے بھی پیچھے ہٹنا چاہیے جو وہ مرزائیوں کی کر رہے ہیں۔ یہ مرزائیوں کی حمایت ہے اور ان کو ایک اخلاقی جواز یہ فراہم کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کی تکفیر سے بھی مسلمان پیچھے ہٹ جائیں۔ کل کو وہ دعویٰ کر دیں اوپر سے، جس طرح تقیہ بازی چلتی ہے دنیا میں، بہت سے لوگ تقیہ بازی سے کام لیتے ہیں، وہ کل کو کہہ دیں کہ ہم تو جی یہ آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، ہم کافر نہیں کہتے کسی کو، تو پھر گویا کہ ان کی تکفیر ختم ہو جائے اور وہ جو ایک قانون اور آئین ہے وہ غلط ثابت ہو جائے، اور مرزا صاحب کی ماننے والے جو لوگ ہیں وہ کل کو کہنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں جی چونکہ مرزائیوں نے ہماری تکفیر ختم کر دی ہے، ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیا ہے، تو ہم بھی مرزائیوں کو کافر کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک حمایت ہے جو در پردہ مرزا صاحب آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے آپ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، چند بریلوی اور اہل حدیث علماء نے آپ کے ایک جملے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے خوب ہنگامہ کھڑا کیا ہے کہ آپ کے نزدیک قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کیونکہ وہ آپ کی تکفیر کرتے ہیں، ادروائز آپ ان کے مسلمان ماننے کے ہمہ وقت تیار بیٹھے ہیں۔ تیار بیٹھے ہوئے، ہم تو آپ کو بھی مسلمان مان رہے ہیں اللہ کے فضل سے، کہ جن کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھایا، اور وہ کتابیں آج تک آپ لوگ چھاپ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، پھر ہمارا ہی ذکر ہے، صحیح بات۔ تو آپ ذرا پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لیں نا کہ آپ کے بارے میں کیا شرعی حکم نازل کیا جائے، آپ پہ 295C لگوائی جائے یا کیا کیا جائے۔ جی، تو یہ تو میں نے ایک جوک کے طور پہ ایک بات کی ہے، یہ میرا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جملہ ہے۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اس میں سے یہ جملہ کاٹا گیا۔
اس طرح کا آپ جملہ کاٹ کے اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی نعوذ باللہ کو ویڈیو کلپ بنا سکتے ہیں. کس طرح؟ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، لیکن یہ پوری بات نہیں ہے. پوری بات یہ ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم، اللہ ہی نے عیسیٰ ابن مریم کا روپ دھارا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں لے کے کسی کے اوپر فتوے لگانا، لوگوں کے اوپر جملے کسنا، یہ غیر علمی روش ہے، بڑی زیادتی والی بات ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے، میرا وہ کلپ قادیانیوں کو دعوت اصلاح وہ آپ خود سن کے دیکھیں. آپ کے بزرگوں کی دعوت سے تو قادیانی اپنے فاسد عقیدے میں پکے ہوئے ہیں، اور ہماری دعوت سے لوگوں نے دعوت حق قبول کی ہے. لیکن چونکہ میں نے چندہ نہیں اکٹھا کرنا ہوتا، ورنہ میں بھی یہاں سے ویڈیو بنا کے ختم نبوت کے نام کے اوپر ایک چندہ بک لانچ کر دیتا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ چینج ہوئے ہیں. ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں نا، اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ جملہ انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھایا. یہ میں نے تعلیق بالمحال کی تھی، یہ مولویوں کو ٹرم سمجھ آئے گی. تعلیق بالمحال یعنی آپ ایسی مثال بیان کرنا کہ جس کی پاسبلٹی نہ ہو. اور میں نے آگے جملہ بولا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے مسلمان نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر مجھے وہ مسلمان مانیں گے تو الٹیمیٹلی انہیں غلام احمد قادیانی کو دجال ماننا پڑے گا. کیونکہ جس شخص کو وہ پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہیں میں اسے دجال سمجھتا ہوں، اور اگر اس کو میں دجال کہوں اس کے باوجود میں مسلمان ہوں تو اٹ مینز کہ وہ واقعی دجال ہے، کیونکہ پیغمبر کا انکار کرنے والا تو مسلمان نہیں رہ سکتا. یہ پورے کانٹیکسٹ میں بات تھی، اس میں سے ایک جملہ کاٹا اور کہہ دیا کہ جی علی نے یہ کہہ دیا. یہ بریلویوں نے بھی کلپ چڑھایا، اہل حدیثوں نے بھی چڑھایا. اچھی بات ہے، انہوں نے مزید اپنے آپ کو بے عزت کروانا ہے، یعنی اپنے آپ کو مشین پہ چڑھا رہے ہیں نا. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف کلپ نہ بنایا کریں بغیر علمی دلائل کے، اپنے آپ کو آپ خود بخود مشین پہ چڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے قیمہ بن کے نکلے گا. 3-4 دن پہلے نا مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا حفظہ اللہ تعالی. مجھے کہنے لگے جی انجینئر صاحب مجھے باہر سے لوگوں نے کلپ بھیجا آپ کا، تو میری عادت ہے کہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں. آپ نے یہ جملہ بولا ہے. میں نے کہا جی ہاں میں نے بولا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں. کہتے نہیں یہ تو پھر آپ نے ٹھیک بات کی ہے، غلط بات تو نہیں کی ہے، یہ تو علمی بات ہے. تو میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ علمی بات تو پھر کم لوگوں کو ہی سمجھ آتی ہے. تو میں نے کہا یہ میری مجبوری تھی بیان کرنا. کہتے نہیں انجینئر صاحب اس مسئلے میں کوئی مسئلہ، اگر آپ نے یہ ساتھ بولا ہوا ہے تو نہیں ہے. تو میں نے کہا اب آپ ان علماء کو بھی پوچھیں جو لوگ آپ کو کلپ بھیج کے آپ کو یہ ابھار رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائیں، تو خدا کے لیے پہلے ان کا میں نے اسی لیے آپ سے پوچھ لیا. تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا، ورنہ اس کلپ کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کی تصویر لگی ہونی تھی تھام نیل پہ. بچ گئی ہے نا تصویر لگنے سے، آپ کسی اور کی لگے گی. تو دیکھیں فائدہ ہی ہوا ہے نا. اسی لیے سورہ حجرات میں آیا نا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں تم جہالت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو. آج تو اس سے بھی اگلا ورژن ہے، اپنے آپ کو ہی نہ نقصان پہنچا بیٹھو کہ تمہارے خلاف کلپ آ جائے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے وہ سنی سنائی بات آگے کر دے. تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں. تو وہ شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا. اور یہ تعلیق بالمحال جو ہے یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے آیت نمبر 40. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جو لوگ ہماری آیات کو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، واستکبروا عنہا، اور تکبر میں آ گئے ہیں اس کو قبول کرنے سے. یعنی کون؟ کافر. آیات کو جھٹلاتا اور تکبر کون کرتا ہے قرآن سے؟ کافر. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، نہ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گا اور نہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. کافر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عرب کا ایک محاورہ یوز کیا، تعلیق بالمحال، کہ جس طرح یہ محال ہے نا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح یہ محال ہے کہ کوئی کافر جنت میں داخل ہو.
اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ تو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار سکتا ہے نا. جی تو اگر کوئی اب کلپ بنانا چاہے اور کہے کہ جی اس سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا کرے گا, سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا, تو یہ جب یہ شرط پوری ہو جائے گی تو کافروں کو نکال کے جنت میں بھیج دے گا. یہ اسی طرح کا میرے خلاف کلپ بنایا ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان سمجھ لے تو میں بھی مسلمان سمجھوں گا. اور میں نے تعلیق بالمحال کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ وہ کذالک نجزی المجرمین, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیتا ہے مجرمین کو, ولیعوذ باللہ تعالیٰ. تو قرآن حکیم میں اور کہ اسی سے ملتی جلتی ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی فرما دیجئے بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کو پوج رہا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا بیٹا تجویز کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ محاورتاً بات ہے اور یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو. حالانکہ میں نے اس وقت بولتے ہوئے کہا تھا کہ میں بڑا ٹیکنیکل جملہ بول رہا ہوں, یعنی کامن سینس از ناٹ سو کامن. تھوڑی سی کامن سینس یوز کریں. میں بات کیا کر رہا ہوں, خام خواہ اٹھا کے ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہے جہاں کے آرمی چیف کو انہوں نے قادیانی ڈکلیئر کر دیا اور اس بیچارے کو عمرہ کرنا پڑ گیا, اور اس نے عمرے میں خانہ کعبے میں جا کے اپنی سیلفیاں بنا کے فیس بک پہ یعنی شیئر کی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ سر مجھے سرٹیفکیٹ دے دیں اسلام کا. جس ملک کے آرمی چیف کو اسلام کا سرٹیفکیٹ مولویوں سے چاہیے ہو, وہاں پہ عام آدمی کی جان کہاں سے محفوظ ہے کہ اس کے اوپر قادیانی ہونے کا. اور پھر کہتے ہیں قادیانی نواز. قادیانی نواز مجھے کہہ رہے ہیں وہ لوگ جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے میں, مجھے کہہ رہے ہیں جو کشف الہام اور عقیدہ امامت کی بگڑی ہوئی شکل کو بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مانتا ہے. غلام احمد قادیانی کی وہاں پہ کیا حیثیت ہے؟ لیکن سر اگر آپ نے ویسے جذبات نکالنے ہیں ضرور نکالیں. اگر قادیانیت کے خلاف آپ نے علمی مواد دیکھنا ہے نا تو صرف ہماری ویڈیوز ہیں, اور میں نے اپنے اس پلیٹ فارم سے کئی بار کہا کہ میرے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ قادیانیوں کے خلاف بات کرے, کیونکہ وہ ننگا کر دیں گے آپ کو. وہ کہیں گے آپ کے بزرگوں کی عبارتیں بولیں, مجھے نہیں کر سکتے. یہاں تو کئی علماء نے کہا کہ انجینئر سے ہم مناظرہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے. کیوں کہ مناظروں سے پہلے شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے بزرگ کی غلطی نکالی اور ہم نے اسی لیول کی غلطی آپ کے بزرگ کی نکال دی تو کینسل ہونا چاہیے, دو ہی فارق. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں اس کا باپ کوئی نہیں ہے, علمی باپ. سر ہے ہمارا باپ جس کو اللہ نے بنایا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, تو نبی علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں. تو اب ہمارے نبی کی کوئی بات, آپ کے تو پیر بھائی ہوتے ہیں نا, ہم آپ کو اپنا نبوی بھائی سمجھتے ہیں. تو آپ چونکہ ہمارے پیر بھائی تو نہیں ہیں, ہم نے آپ کے پیروں کو تو ماننا نہیں ہے, ہم آپ کے نبوی بھائی ہیں. تو آپ کوئی نبوی بات شیئر کروائیں تو انشاءاللہ آپ ہم سے منوا لیں. تو اگر آپ جذباتی ڈاکٹرائن منوانا چاہیں گے تو سر یہ علم کی دنیا, اور علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, علمی بات کرنی چاہیے. تو یہ میں نے ادھر میں ایک اور اناؤنسمنٹ بھی کر دوں. میں نے اپنے بھائیوں کو کئی بار کہا کہ جب میرے خلاف کلپ کوئی آئے نا تو مہربانی کر کے ہمیں سوال نہ لکھا کریں. آپ میرے جس کلپ کے خلاف کلپ آیا ہوتا ہے نا, ایک کلپ وہی والا کلپ ذرا دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ہی میرا آلریڈی جواب ہوتا ہے. میں اسی لیے اتنا ڈیٹیل جواب دیتا ہوں تاکہ کل کو کہیں سے کوئی بیچ میں چیز نہ, کوئی چوہا نہ چھوڑ دے, کوئی داخل نہ کر دے. تو میں نے اس میں ان ساری باتوں کے جواب دیے ہوئے تھے. اب یہ خام خواہ یعنی ایک چیزیں بناتے پھریں تو ایک علیحدہ بات ہے. تو ٹھیک ہے, یہ اپنا سودا بیچیں. تو ہم تو عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں, دیکھیں پھر عوام کی عدالت میں تو علمی دلائل ہی چلیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی اگلا سوال ہے, تقریباً تمام علماء کی جانب سے قادیانیوں سے لین دین کے متعلق آپ کی ویڈیو پر شدید رد عمل آیا ہے. پلیز اپنے اس موقف پر نظر ثانی فرمائیں تاکہ امت کو قادیانی فتنہ کی شدت کا بخوبی اندازہ ہو سکے. کیا نظر ثانی کروں میں؟ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دو, یہی چاہ رہے ہیں نا. یہ تو میں نے بتایا نا 3-4 دن پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب کا مجھے فون آیا, ان سے میں ڈسکس کر رہا تھا. انہوں نے بھی ایون مجھ سے گلا کیا ہے لین دین والا. ایک تو وہ جو میں ڈسکس کر چکا, تو میں نے کہا جی میرا ایک موقف ہے, میں نے یہ اڈاپٹ کیا. وہ کہتے ہیں نہیں آپ نرم گوشہ رکھیں گے, نقصان ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. میں نے کہا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, مار دیں ان کو؟ کہتے ہیں نہیں, مارنے کے تو میں بھی خلاف ہوں. تو اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے میں قادیانیوں کے مارنے کے خلاف ہوں, اس کا مطلب ہے وہ قادیانیوں کو مرتد نہیں مان رہا, کافر مان رہا ہے. جی, کیونکہ اگر مرتد مان رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مارنے کے خلاف ہوں, کیونکہ مرتد کو تو کہتے ہیں قتل کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ
یہ آج کل جتنے علماء مارکیٹ میں نکلے ہیں ان کے بڑے بزرگ اس وقت شامل تھے. بریلویوں میں شاہ بن نورانی صاحب جی ہاں اور دیوبندیوں کے مفتی محمود صاحب. جب 74 کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا غیر مسلم, اس وقت ان کے بزرگوں نے کیوں نہیں ڈکلیئر کروایا کہ یہ مرتد اور واجب القتل ہے, لہذا ان کو قتل کیا جائے؟ کافر ڈکلیئر کیا نا. تو اگر یہ سمجھتے تھے یہ مرتد ہے تو یہ ڈکلیئر کرواتے, اور اگر یہ اس وقت مصلحت کا شکار ہوئے ہیں, چلے اب تو کئی سال گزر گئے ہیں, آپ میں کوئی مرد مجاہد نکلے نا پاکستان لیول کا مفتی اور کہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت تقیہ کیا تھا, اب میں صحیح بات کرتا ہوں. اور دنیا تو اہل حق سے کبھی خالی نہیں ہوتی, کوئی ایک اہل حق سامنے لے کے آئیں. ایک عالم دنیا میں یہ پروڈیوس نہیں کر سکتے جو ایک ایک قادیانی جو ہیں وہ مرتد ہیں. سب کہیں گے نہیں, مرتد وہ قادیانی تھے جو شروع میں اسلام سے قادیانیت میں گئے, اب جو قادیانیوں کی اولاد ہیں یہ کافر ہیں. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ میرا کلپ وہی دوبارہ دیکھ لیں, میں نے ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہے کہ اگر وہ کافر ہیں اور مرتد نہیں ہے, اچھا یہ کہیں گے نہیں وہ ہے مرتد ہے لیکن ہم کہتے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے خاموشی پہ اجماع کیا ہے نا. آپ جب تک زبان میں نہیں لے کے آتے, دنیا کے اہل حق سے خالی ہو گئی ہے. المسند الحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے, میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو پوری امت تو یہی مان رہی ہے کہ وہ کافر ہے. ادروائز آپ لوگ اپنے مدرسوں میں جو سوئے ہوئے ہیں, آپ کی تو نیندیں حرام ہو جانی چاہیے کہ لاکھوں کی تعداد میں مرتدین موجود ہیں اور آپ ان کو واصل جہنم نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں مان رہے, آپ میری والی ڈاکٹرائن مان رہے ہیں کہ وہ نسلاً کافر ہیں, ان کے اوپر کافر والا حکم لگے گا, مرتد والا نہیں. تو میں نے اس کو ایک سٹیپ تو کلیئر کرایا اس کے اندر. اب میں نے یہ کہا کہ اگر وہ کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں دنیا میں؟ یعنی اگر کوئی بندہ کہے گا یہ مچھلی ہے تو مچھلی کی ایسی فارم پیش کرے گا نا دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہوگی, ویل مچھلی ہوگی یا وہ ڈالفن ہوگی یا کوئی اور مچھلی ہوگی. تو کافروں کی بھی تو اقسام اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی ہوئی ہے نا. تو قرآن حکیم میں کافروں کی جو بڑی بڑی اقسام ہیں ان میں سب سے بڑی تو منافق ہے. لیکن منافق تو آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ دل کا حال کسی کو نہیں پتا, فتویٰ ظاہر پہ لگے گا. تو منافق والا تو معاملہ نبی اسلام کے مبارک دور تک تھا, آج نہیں ہے. آج چونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہے. سیدنا عمر کا فتویٰ ہے صحیح بخاری میں, جب تک رسول اللہ میں موجود ہے کتاب الشہادات چیپٹر میں, اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم لوگوں کے دلوں پہ فیصلہ نہیں کریں گے, ان کے ظاہر کے اوپر فیصلہ کریں گے. ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ کوئی ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا, ختم نبوت کا انکار نہیں کرتا, آخرت کا, قرآن کا, اللہ رسول کا انکار نہیں کرتا, مسلمان ہی کہیں گے. ادروائز تو بریلوی دیوبندیوں کو, دیوبندی بریلویوں کو, سنی شیعہ کو, شیعہ سنی کو ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا تھا کہ کافروں کی کیٹیگری, منافق کو تو پھر چھوڑ دیں, پیچھے بچے کافروں کی دو قسمیں, اہل کتاب کافر اور نان اہل کتاب کافر. اہل کتاب کافر کون ہے؟ جیوز اور کرسچنز. اگرچہ وہ بھی مشرک ہیں, پروفٹس کو وہ کلیم کر رہے ہیں خدا کے بیٹے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے, ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے چونکہ وہ ایک آسمانی دین کے ماننے والے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک دجال اور جھوٹا سمجھتے ہیں, پیغمبر نہیں مانتے. دوسری طرف آگے نان اہل کتاب. نان اہل کتاب کے اندر ہندو, بدھسٹ, ایتھیسٹ, یہ لوگ آگے. تو اب قادیانیوں کو کس کیٹیگری میں فال کروانا ہے؟ اصولی بات کریں, جو غامدی صاحب کی مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے, باقی مجھے ان سے کئی معاملات میں علمی اختلاف ہے, نہ صرف ویڈیوز ریکارڈ ہے بلکہ سامنے بیٹھ کے اختلاف کیا ہے میں نے. آپ تو صرف کلپ ہی چڑھا کے تو اپنی ریٹنگ لے رہے ہوتے ہیں اور چندے لے رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کوئی نیا دین غامدی لے آیا ہے. ہم نے علمی دلائل پہ رد کیا ہے. لیکن غامدی صاحب عموماً ایک بات کرتے ہیں کہ اصول اور مبادی طے کریں پھر آگے چلیں گے. اصول مبادی نہیں طے ہوگا تو پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ چھڈو مجھ ہیٹ تو جاندہ کٹے ہیٹ ہے. کیونکہ جب اپنی مرضی آئے گی تو بھینس کے نیچے چلا جائے گا, اور جب کوئی دوسرے کا معاملہ آئے گا کہے گا نہیں جی میں کٹے ہٹ جانا ہے. تو اصول مبادی تو طے کرنے ہیں, تو اصول مبادی طے کیے نا. مرتد بھی نہیں, منافق بھی نہیں, کافر ہیں. کافر ہیں تو کون سے ہیں؟ ایتھیسٹ ہیں؟ نہیں. بت پرست ہیں؟ نہیں. بودھسٹ ہیں؟ نہیں. اہل کتاب ہیں, یہود و نصارہ کی طرح اہل کتاب تو نہیں, لیکن قرآن کے ماننے کے اعتبار سے اہل کتاب کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. جس طرح آپ کے بزرگ بابوں نے آپ کو کتاب و سنت ٹیمپرڈ فارم میں پیش کیا, ان کے بزرگ بابوں نے ذرا زیادہ ٹیمپر کر کے پیش کر دیا.
کہتے ہیں جی وہ قرآن بخاری مسلم کو تو مانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. تو ماشاءاللہ حنفی تو بڑا عمل کر رہے ہیں. صحیح بات, آپ کے سامنے ہی ہے بالکل ٹھیک کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا اور وہ کیا کر رہے ہیں. جی ہاں. اچھا, ایک یہود و نصارہ میں سے کسی شخص کو قرآن بخاری مسلم کی دعوت پیش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. وہ تو مانتے ہی نہیں. قادیانی کو پیش کرنا آسان ہے کیونکہ وہ تو مانے بیٹھے. آپ بتائیے یہاں جو شمس الدین بھائی آئے تھے وہ کہتے ہیں میرا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں نے جب بخاری زندگی میں پہلی دفعہ, ان کے کوئی دوست تھے اہل حدیث, وہ کہتے ہیں میں ان کو قادیانی کرنا چاہتا تھا تو وہ مجھے اپنی طرف لگانا چاہتے تھے. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے تبلیغ کبھی نہیں کی, نہ ان کے پاس اتنا علم تھا. البتہ میں ان کے گھر ایک دفعہ گیا تو وہاں میں نے بخاری شریف پڑھی دیکھی, تو میں نے بخاری شریف کھول کے رینڈملی پڑھا, اللہ نے ہدایت لکھی تھی. انہوں نے وہ حدیث پڑھ لی بخاری و مسلم کی کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے. تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, یہ بخاری شریف میں لکھا ہے اور یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے. تو اس سے میں ٹریگر ہوا کہ وہی بات جو میں کہتا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. ان کے بابے نے ان کو کچھ اور بتایا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں بخاری شریف پہ عمل کروں یا غلام احمد قادیانی کے پیچھے, حالانکہ ان کے ابھی سارے رشتہ دار قادیانی ہیں. ان کے والد صاحب نے جو اس وقت خلیفہ صاحب ہیں نا, ان کی بڑی بہن جب پیدا ہوئی تھی ان کے والد صاحب پیدا ہوئے تھے, دونوں نے اکٹھا خلیفہ صاحب کی والدہ کا دودھ پیا ہوا ہے, دودھ شریک. جی ہاں. وہ اور بعض قادیانیوں نے کلپ چڑھایا نہیں جی وہ تو انجینئر صاحب تو کہتے ہیں کہ صحیح مسلم ہے کہ 5 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے, تو اس نے تو 1 دفعہ پیا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوئی. تو سر آپ تو حنفی ہیں, آپ یہ بات نہ کریں, حنفیوں کے نزدیک 1 دفعہ پینے سے بھی ہو جاتی ہے, پھکی لے لیں, ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک ثابت ہے. تو وہ رضائی ہیں اور آج تک وہ کیش کروا رہے ہیں اس بات کو. بلکہ جب وہ کہتے ہیں شمس الدین بھائی کہ میں خود یعنی قادیانی تھا جب یہ موجودہ خلیفہ مسرور صاحب بنے, تو ہمارے گھر آ کے لوگوں نے ربوے مبارک بھی بات دی کہ جی آپ کو بھی خاندان نبوت سے نعوذ باللہ تعلق ہے, جو خاندان نبوت سمجھتے ہیں, تو اب تو آپ کے گھر میں آ گئی یہ خلافت. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جی کو انہوں نے ٹل لگایا ان کے مربیوں نے کہ آپ انکار کر دیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی نسبت ہے جو قیامت الدین کام آنی ہے, وہ تو نہ چھینو اگر میرا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا, یعنی وہ کافر ہو گیا ان کی نظر میں. تو کہتے ہیں میرے ابا جی ابھی بھی قادیانی ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو میرا اثاثہ ہے نسبت کے میں نے دودھ پیا ہوا ہے. تو وہ نہیں ہٹ رہے ہیں, تو یہ بتیجہ تو پھر ثابت ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا, یہ مسلمان ہو گئے, اللہ نے ان کو ہدایت دے دی, تو کتابیں پڑھ کے ملی نا ہدایت. ٹھیک ہے. تو اب یہ لین دین والا کلپ ہے. اس کے بعد مجھے خود شمس الدین بھائی نے کہا کہ میں بھی اس کتاب یعنی اس کلپ کو سننے کے بعد میں اس معاملے میں ماڈریٹ ہوں کہ یار ہم نے تو بالکل ہی ایک دعوت کا دروازہ بند کیا ہوا تھا, دروازہ کھولنا ہے ہم نے اس وقت. تو الٹیمیٹلی میں نے ثابت کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ ان کو اہل کتاب کی اس کیٹیگری میں فال کروائیں گے آپ, بلکہ یہود و نصارہ سے بہتر کیٹیگری میں, اگرچہ کافر ہے. اس کے بغیر اگر آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو پھر سر آپ جڑے بنے سامنے ہیں, ان کیمرہ باتیں نہ کریں, آن کیمرہ کریں جی, اور آ کے کہیں کہ یہ ہمارا شرعی حکم ہے. اور آپ نے مدرسوں میں جو لاکھوں بچے پالے ہوئے ہیں تو اسی کام پہ مامور کریں کہ وہ چن چن کے جہنم حاصل کریں. اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ تو منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں. میرا جو نظریہ تھا وہ تو میں نے پبلکلی سامنے رکھ دیا, آپ کا نظریہ اگر دوسرے والا ہے تو لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اور ایک مفتی کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو قادیانی ہے نا آج اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو گلے سے لگا لیں گے. دیکھیں اندازہ کریں اس سے کیا وہ آپ یعنی ان میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں. اور اسی مفتی سے پوچھیں کہ آپ کے کیا بزرگ جو ہیں قادیانیوں کو تو چھوڑ دیں, کیا بریلویوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں ہم سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں نا, یہ پرانے بانے تھے. آپ کا کوئی ریناؤنڈ مفتی لکھ کے دے جس کو پورے دنیا کے دیوبند علماء کہیں گے ہمارا بڑا بزرگ اور روحانی ابا جی ہیں کہ جی بریلوی ہے تو گمراہ ہے لیکن انشاءاللہ سارے بریلوی ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے. ایک بھی نہیں آپ کو لکھ کے دے گا. طاہر جمیل صاحب سے نہیں لکھوانا, ان کو تو آپ نے ویسے ہی فارغ کر دیا حافظہ اللہ تعالی. تو کیونکہ ان کو تو آپ آن نہیں کرتے, تو انڈائریکٹلی تکفیر ہی کر رہے ہوتے ہیں. بریلوی بھی کر رہے ہوں گے, وہ بھی نہیں لکھ کے دیں گے. ویسے کہتے رہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں. یہ اسی طرح کا مسلمان ہے کہ وہ جماعت المسلمین والے, آپ کو پتہ ہے نا, تو وہ بھی یہی کرتے ہیں نا, وہ اپنے علاوہ سب کی تکفیر کرتے ہیں.
تو میں نے ان کو کہا یار آپ میری کیوں تکفیر کرتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں کہ مسلم کہنا چاہیے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، تو کم از کم مجھے تو مسلمان مانو۔ تو مجھے کہنے لگے ہم تو آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ میں بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے مسلمان مانتے ہیں۔ وہ مجھے بعد میں پتہ چلا وہ مسلمان مانتے ہیں، مسلم نہیں مانتے۔ ان کا پھر میں نے جب پوچھا، ان کا نہیں آپ مسلم تو نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ وہ مسلمان لفظ کو بھی غلط سمجھتے ہیں نا، کہتے ہیں مسلم نہیں آپ، مسلم وہی ہے جو ہماری جماعت میں آئے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے نا کوڈ ورڈز رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں ان کے چہروں کے اوپر میک اپ ہے جو میں نے گرم تولیے سے اتار دی ہیں۔ یہ میں نے ان کا کیسا میک اپ اتارا ہے کہ یہ نہ کہ مسلمان ہے، یہ کہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ دیوبندی کہیں کہ بریلوی بھی جنت میں جائیں گے، سارے بریلوی ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے عذاب بھگت کے، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ تو جو جنت میں جانے کا عذاب بھگتنے کے بعد بھی کسی کے لیے قائل نہ ہو تو کیا مطلب ہے؟ تکفیر کر رہا ہے اس کی۔ کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ میں جہنم کی طرف جب جاؤں گا تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا، میں نکال کے جنت میں لے آؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے تو یہ وہ ایمان ماننے کے لیے، یہ تو حدیث ہے بتاقا کو، وہ پرزے والی حدیث کو بھی ماننے کے، وہ کاغذ کے ٹکڑے والی حدیث کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہانیاں کرائی ہیں، ان کے چہرے کے میک اپ اللہ کے فضل سے میں نے یعنی گرم تولیے کے ساتھ اتار دی ہیں اور آپ کو دکھا بھی دیے کہ آپ یہ دیکھ لیں ان کی شکل کیا ہے۔ یہ سارا میک اپ تھا۔ میں یعنی جو کچھ صحیح سمجھتا ہوں اس کو بیان کرتا ہوں، آپ میرا رد کریں، مجھ سے رجوع کروانا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اصول اور مبادی کے بغیر بات کریں، اصول پھر کھڑا کریں گے کہ ہاں جی ہم ان کو مرتد سمجھتے ہیں لہٰذا یہ واجب القتل ہے، ہماری نیندیں حرام ہیں، ہمارے شاگردوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کی نیندیں حرام ہیں، جب تک پاکستان میں کوئی ایک بھی زندہ ہے کہ ہم اسے واسطے جنم کر دیں۔ آؤ نا سامنے، نہیں کریں گے، ایک بھی عالم نہیں جو یہ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خاموش اجماع میرے ہی موقف کے اوپر کیا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں اس کلپ کے بعد میں نے ایک دیوبندی عالم یہاں آ کے، آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ ان کیمرہ آن کیمرہ نہیں میرے ساتھ ڈیبیٹ کی انہوں نے، دیوبندی مفتی نے، اور کتنے غصے میں تھے۔ جب میں نے دلائل رکھے ہیں تو چونکہ ایماندار تھے وہ مان کے کہتے ہیں نہیں علی بھائی آپ کا موقف ٹھیک ہے، کیونکہ دوسرا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور سر میں آپ کو ایک اہل حدیث عالم کی بات بتاؤں، 60 سال ان کی پلس عمر ہے، ان کو میں نے اگلے دن نا کلپ بھیجا یہی والا لین دین والا، میں نے کہا سر یہ آپ کلپ دیکھیں اور میری کوئی اگر علمی غلطی ہے مجھے بتائیے گا، اگلی مجلس ساری ہے میں رجوع ریکارڈ کرا لوں گا، لیکن میرے ساتھ بات آپ نے علمی کرنی ہے۔ کہتے ہیں یار میں نے کلپ سارا دیکھا ہے، تم نے جو موقف پیش کیا ہے اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں کوئی اور موقف ماننے کا۔ تو میں نے کہا میرے سے پہلے کسی نے بات کی ہے؟ کہتے ہیں نہیں کسی نے نہیں کی ہے، لیکن بات تمہاری اصول کے اوپر ٹھیک ہے۔ تو سر تھوڑا علمی حوصلہ ہونا چاہیے باتوں کو ماننے کا، اور میں علماء سے رابطے میں رہتا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا میرے علماء سے مناظرے نہ کروائیں، آپ میرے جو علمی دلائل ہیں ان کا جواب دیں۔ اور علیحدگی میں بیٹھ کے اتنے سخت پریشان ہے، وہ مجھے دیوبندیوں کے مفتی صاحب نے ہی ایک بھائی کے سامنے بات کی، میرے سامنے تو انہوں نے نہیں کی، ان بھائیوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے علماء جب علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ انجینئر نو سڑیا جے وہ سارے نو لے دے گیا جے، پتہ ہے ان کو دلیل تو دلیل ہے سر۔ جو ہے علم، ویسے ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے علم وہ تلوار ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، علم سب سے طاقتور چیز ہے، اب ہم نے دیکھ لیا سر نہیں ٹوٹتی۔ ویسے تو میرے بارے میں وہ نا اگلے دن ایک بندے نے ایک کلپ چڑھایا ہوا عرب ملکوں میں سے، کوئی پاکستانی تھا یا انڈین تھا، اردو سپیکنگ تھا، وہ کہتا ہے میں پریشان ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت سارے انجینئر کو سن رہے ہیں، اور حالانکہ اس کی تو اوقات یہ ہے اسے کوئی گلی کی مسجد کا امام بھی نہ رکھے۔ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں واقعی مجھے کوئی نہ رکھے، بلکہ امام چھٹی پہ ہو تب بھی مجھے کوئی مسئلے پہ کھڑا نہ کرے، ایک نماز کے لیے بھی مجھے پتہ ہے۔ تو پھر سر جس کی اوقات یہ نہیں ہے تو آپ اسے کیوں پریشان ہیں؟ کیا پوری امت ہی گمراہ ہو گئی ہے کہ بات سن رہی ہے؟ ان کو پتہ ہے، اور ہم اسی پہ خوش ہیں کہ آپ فی طغیانہم یعمہون، اسی اپنی گمراہی میں سرگردہ رہیں کہ نہ اس کی کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ، یہ تو ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، چندے ہمیں دیتا ہے، ہر فرقے کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور کوئی مسجد بھی نہیں بنائی ہے، لا اس کو امام کو ہی رکھے گا۔ وہ کہتا ہے سعودیہ میں ادھر آ جائے نا اس کو کوئی نماز بھی نہ پڑھانے دے۔ سر سعودیہ تو بہت دور کی بات ہے، پاکستان میں نہ کو پڑھانے دے، لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سعودیہ کی یونیورسٹیز میں جہاں پہ لوگ درس نظامی بچے کر رہے ہیں وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو سر امام تو واقعی نہیں مجھے رکھیں گے، لیکن ان اماموں کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوئے ہیں نا وہ ہمارے ہیں، تو ہم کنگ میکر ہیں، ہمیں خود کنگ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مقتدی ہے نا ہمارے بھائی ہیں، اور یہ امام بھی ہمارے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہاں کئی امام مسجد ہیں
بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنہوں نے فون کر کے کہا کہ علی بھائی ہم فارغ اوقات میں اپنے کمرے کو کنڈی لگا کے آپ کی ویڈیوز لگا کے دیکھتے ہیں کہ ان کو مقتدی دیکھ نہ لے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے فضل ہے یہ کنڈیاں لگی ہوئی ہیں, آپ اس دن سے ڈریں کہ یہ کنڈیاں کھول کے تو باہر آ کے لوگ نعرہ لانا شروع کر دیں کہ بھائی جی نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور میں یہ نعرہ کسی کو لگانے نہیں دیتا. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ علی بھائی, میں کہتا ہوں نہیں بھائی, ہم پہ تو مکی سے بھی پہلا دور ہے, آپ انہی کے ساتھ رہیں, دعوت و تبلیغ کا کام کریں, اس سسٹم کو للکاریں نہ. وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے, فٹ ان دا سسٹم ناٹ ٹو اپوز دا سسٹم, پھر آپ پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. ہم نے یہی کیا نا. میں جب ریورٹ ہوا ہوں, میرے کتنے دوست تھے سبز پگڑیاں باندھتے تھے یہ وہ, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں مسجد ہی چھوڑ دوں, میں اسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا, اسی طرح ان کو ملتا تھا, ورنہ انہوں نے کہا تھا مردود ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنی بات سامنے رکھی, مقدمہ سامنے رکھا, اللہ کے فضل سے آج دیکھ لیں ہر طرف چینج آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اس لیے دعوت و تبلیغ کا کام بڑی حکمت سے ہوتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ مجادلہ ہے جو ہم علمی مجادلہ کر رہے ہیں, مناظرہ نہیں, مجادلہ, علمی جھگڑا. اور یہ جھگڑا عوام کی عدالت میں آپ نے کرنا ہے, علماء کی عدالت میں نہیں. اگر علماء ماننے والے ہوتے تو وہ علماء جو رمضان نشریات میں پیسے لینے کے لیے 5-5 لاکھ کی نشریات کے پیسے لے کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب رمضان فارغ ہوتا ہے اگلے جمعہ میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو یہ علماء آپس میں ایک دوسرے کی عوام کی عدالت میں رکھیں. علماء نے تو ایک دوسرے کو نہیں ماننا, یہ گول کیپر ہے اپنے فرقوں کے, یہ اپنے پول میں کبھی نہیں جانے دیں گے. تو اس لیے ان کو آپ چھوڑ دیں اور آپ مایوس نہ ہوں, عوام بہت ہے, ان کے اوپر محنت کریں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ایک بار پھر جو لوگوں کے سوالات جمع ہوتے ہیں وہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اور سب سے بنیادی اور اہم سوال پہلا آپ سے یہ ہے کہ کیا عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے, اور اس کا انکاری کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ میرے بھائیو, یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے نا جی, یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے, کیونکہ ہم اس عقیدے کے خلاف جو سازشیں ہوئیں سب کانٹیننٹ میں اس سے سفر کر رہے ہیں, اور جتنا سفر سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اس حوالے سے کیا ہے وہ باقی علاقے کے لوگوں نے نہیں کیا. لہذا ختم نبوت ایک کریٹیکل ایشو یہاں پر بن چکا ہے. میرا اس میں جو موقف ہے وہ بڑا جو ہے وہ سخت ہے اس حوالے سے کہ میں اس ختم نبوت کو کسی ایک خاص مکتبہ فکر کے ساتھ نہیں جوڑتا. تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے میرا تو سٹانس یہی ہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی چاہے وہ امتی نبی کا دعویٰ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے, یا وہ بزرگ پرستی کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے نام کے اوپر کشف اور الہام کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیوائن تعلق کسی کا مانے, یا وہ عقیدہ امامت کی یہ بگڑی ہوئی شکل مانے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ایسی ہستیاں دنیا میں موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا یا کرتا رہے گا, سوائے ایک ایکسیپشن کے جو سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے. اس پہ تو اجماع امت ہے. مسئلہ نمبر میرا اس کے اوپر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام وہ ریکارڈڈ ہے, وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اس کے علاوہ کوئی ایکسیپشن اس امت کے اندر موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے کشف اور الہام کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6b ہے جس میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے ساتھ نہ کشف کے ذریعے, نہ الہام کے ذریعے, نہ کو وحی خفی کے ذریعے, نہ وحی جلی کے ذریعے کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے, سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں,
ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے خواب، مبشرات. اور پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ خواب. مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے خواب. دین نہیں سکھایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں الحمدللہ دین مکمل کر کے گئے ہیں. اب کسی کو خواب میں آ کے یا کوئی اور معاملات کے ذریعے دین میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی. ناٹ ایٹ آل. دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مکمل کر کے گئے ہیں. اب اگر کسی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں یار وہ خواب میں آگے کوئی انہوں نے ایسی چیز بتانی ہے امت کو جو پہلے بتانا بھول کے تھے نعوذ باللہ، تو وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. سورۃ المائدہ میں واضح آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. بخاری مسلم میں موجود ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی سورۃ المائدہ کی. تو دین مکمل ہو چکا ہے. مبشرات کیا ہے کہ کوئی اچھا نیکی کا کام کر رہا ہے وہ خوشخبری آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کسی کو ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے جو بعض اہل حدیث علماء کا یہ موقف ہے کہ صحابہ کرام کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ زیارت کر سکیں، بالکل باطل ہے. اس پہ بھی میرا جو 6B مسئلہ ہے اس کے آخری 40 منٹ اسی کے اوپر تھے. آپ بلکہ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میری ویڈیو کھل جائے گی. اور میں نے صحیح الاسناد حدیث سے، صحیح مسلم سے، ابو داؤد سے، ترمذی سے، باقی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ نہ صرف صحابہ بلکہ تابعین، تبع تابعین، تبع تابعین تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں نے زیارتیں کی ہیں اور باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. تو وہ مبشرات ہوں گے، خوشخبریاں. اس میں کوئی دین نہیں سکھایا جائے گا، صرف یہ کہا جائے گا یہ کام اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، اور اس کی بھی وہ پھر پوری شرائط ہے. ورنہ تو آپ دیکھ لیں کوئی بریلوی خواب دیکھ لے دیوبندی نہیں مانتا، دیوبندی دیکھ لے بریلوی نہیں مانتا، اہل حدیث دیکھ لیں یہ دونوں نہیں مانتے، شیعہ کا یہ نہیں مانتے، شیعہ ان کا نہیں مانتے. تو وہ خواب بھی نہیں ان کو کہنا چاہیے. خواب نہیں کہا کرنے کام کہ ہمارے فرقے کے، ہمارے بزرگ، ہمارے مولوی جو خواب دیکھیں گے وہ. تو یہ تھوڑا اس کی آپ یعنی اس کو چینج کریں. یہ نہ کہ نبی علیہ السلام خواب میں آ سکتے ہیں، نہ، یہ آپ پبلک سے جھوٹ بول رہے ہیں. آپ یہ کہا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے فرقوں کے، ہمارے بزرگوں کے، ہمارے علماء کو آ سکتے ہیں، دوسروں کو آئیں گے بھی ہم نے نہیں ماننا. طارق جمیل صاحب کا وہ جو خواب والا معاملہ ہے کس طرح بریلویوں نے مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بریلویوں کا آئے گا، دیوبندی مذاق اڑائیں گے. تو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے. تو ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف نہیں کسی کے اوپر، کوئی الہام نہیں ہے، کوئی امتی نبی نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ایکسیپشن میں نے الگ سے بتا دی. تو اس پہ جن جن لوگوں نے ڈاکے مارے ہیں وہ سب ایک لیول کے مجرم ہیں. ورنہ میں یہ کہتا ہوں یہ ختم نبوت پہ جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں، یہ ایک خاص فرقے کے خلاف ہیں، اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اگر یہ ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو سب کو ایک ہی جگہ لا کے کھڑا کریں جس طرح ہم کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں ان کی دعوت سے نقصان ضرور ہوا ہے، اسلام کا فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ جن لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں نا ان کو تو پتا ہے کہ جناب ساڈے نے دیا کیتا نا تو آڈیا نے اس تو بھی ود کے کیتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے کلیئر، اور وہ کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں. باقی قرآن حکیم بالکل اپنے عقائد و نظریات کے اندر واضح ہے. میں نے مسئلہ نمبر 40 ریکارڈ کروا دیا ہے ختم نبوت کے اوپر، اور اس میں جو خاتم اور خاتم کا دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس طرح قرآن حکیم سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات پیش کر کے اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ اجماع امت ہے، اور اجماع خود اتنی بڑی دلیل ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے. قرآن ہمارے سامنے نازل نہیں ہوا، عملی تواتر اور اجماع امت نے اسے ٹرانسفر کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے ختم نبوت کے عقیدے کو بھی عملی تواتر اور اجماع نے ٹرانسفر کیا ہے. اگر قرآن پاک بخاری مسلم میں حدیثیں نہ بھی ہوں تب بھی امت کا اجماع ٹرانسفر کرتا آیا ہے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اب اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا. وہ تو درجنوں آیات ہیں قرآن حکیم میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. پھر سورہ سبا کے اندر آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اس سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں تو اب اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی اور پیغمبر آئے. اور پھر کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا سورہ
الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبوت کی مہر ہے اور نبوت کی سیل بھی ہے، دونوں چیزیں اس کا ترجمہ ہوگا۔ خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں اور سیل کو بھی کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے۔ یہ وہ جج بھی آپ کو پتا ہے نا، جب ڈیسیژن کرتا ہے اینڈ پہ جا کے قلم توڑ دیتا ہے، یہ وہ ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر سگنیچر کیے جاتے ہیں، یہ مہر لگائی جاتی ہے، جج بھی بیٹھے ہوئے ادھر، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ اس کے بعد اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہے، اگر آپ سٹیمپ اس سے مراد لیتے ہیں۔ اور اگر آپ سیل مراد لیتے ہیں تو آج بھی آپ دیکھیں ڈاک کے جو لفافے ہیں وہ سیل ہو کے جاتے ہیں، تالے بھی سیل کر دیے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی اس کے ساتھ ہیرا پھیری کرے تو پتہ چل جائے کہ یار اس میں کسی نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہیں اور سیل آف دا پروفٹ بھی۔ سٹیمپ کا یہ مطلب لینا کہ آپ کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے وہ مہر لگوا کے آئیں گے، تو یہ تو مطلب اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے۔ قرآن پاک کے زمانے کے اندر جب یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اپنے نظریات کے اندر بالکل واضح ہے، اور پھر صحابہ کرام نے کیسے سمجھا اور آگے کیسے ٹرانسفر کیا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ بڑی انٹلیکچوئل بات کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ یعنی خاتم النبیین یا خاتم دونوں میں معنی درست ہیں۔ خاتم کا لفظ احادیث میں آیا بخاری مسلم میں، خاتم کا قرآن میں، خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والا، مکمل کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ختم نبوت آپ پر ہوئی ہے، ساتھ ہی کہا گیا آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ کا بچہ کو مرد کی عمر تک پہنچتا تو آپ کی شان کا تقاضا تھا کہ آپ کے بچے کو بھی پیغمبر بنایا جاتا جس طرح اگلے انبیاء کے بچے پیغمبر تھے۔ اور زید ابن حارثہ کو کہا جاتا تھا زید ابن محمد، منہ بولے رشتے کی ممانعت کی گئی اسلام میں قرآن کے اندر، اور پھر کہا کہ مردوں میں سے باپ ہی نہیں کس کے، وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ یعنی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ آپ کا کوئی بچہ جوان ہو گئی نہیں، مرد بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے نا، تو مرد کیوں بنے گا بچہ؟ بچہ اگر مرد بنتا ہے تو اس کو پیغمبر بنانا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹوکول دینے کے لیے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام المتوفا 84 ہجری، ان سے کسی نے پوچھا، یہ یعنی بہت بعد میں فوت ہونے والے صحاب میں سے، نبی علیہ السلام کے بعد 73 ایئرز تک یہ زندہ رہے ہیں، 84 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، بلکہ 86 ہجری میں 75 ایئرز زندہ رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی اوفا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ آپ کا ایک بیٹا ابراہیم بھی تھا، طیب بھی، طاہر بھی، قاسم بھی، 4 بیٹے۔ تو انہوں نے کہا میں نے ابراہیم کو دیکھا ہوا ہے، اور اگر ابراہیم، وہ تو ابراہیم بچپن ہی میں فوت ہو گیا، عبداللہ ابن ابی اوفا کہہ رہے ہیں اسی حدیث میں، اگر وہ زندہ رہتا تو یقیناً وہ بھی پیغمبر ہوتا۔ اچھا، اب یہ حدیث بھی ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی تھی، کیونکہ آیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، مرد ان کا کوئی بچہ بن ہی نہیں سکتا، بچپن ہی میں فوت ہو گئے، چھوٹی سی عمر میں فوت ہو گئے، شیر خواری کی عمر میں۔ تو عبداللہ ابن ابی اوفا نے دیکھیں یہی رزلٹ نکالا، انہوں نے کہا کہ اگر وہ زندہ رہتا تو وہ اللہ کا پیغمبر بنتا، چونکہ اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ کوئی بچہ بڑی عمر تک پہنچے گا نہیں، یہ خاتم النبیین۔ اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے اس لیے وہ جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا۔ تو یہ چیز انڈورس ہو گئی جو میں نے یعنی تشریح کی تھی، وہ ایک صحابی سے بھی ثابت ہوگی صحیح بخاری کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بچہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہی ایک خاص مکتبہ فکر جس نے نبی علیہ السلام کے بعد اس طریقے سے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی ہے، وہ اسی کو کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو آیا کہ ابراہیم اگر زندہ ہوتا تو وہ پیغمبر بنتا، تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت جاری ہے۔ یعنی آپ بات کا دوسرا مطلب بھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہ اس کے اندر فٹ ہی نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ وہ صحابی خود ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ وہ زندہ اسی لیے نہیں رہا کہ آپ صلی خاتم النبیین ہے۔ اور دوسرا یہ بفرض محال بات کی جاتی ہے، یہ تو قرآن میں سورۃ الزخرف میں آیا، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا۔ اب اگر اس سے کوئی یہ رزلٹ نکال لے کہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے، اور کہ جی یہ لم یلد ولم یولد کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں،
اس میں تو واضح ہے کہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے. وہ بھئی سمجھانے کے لیے کہ بالفرض عیسائیوں کو یہ کہا جا رہا ہے اور بت پرستوں کو کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہو, وہ جیزس کرائسٹ کو جو ہے وہ ڈیوینٹی میں کلیم کرتے ہیں یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو اگر یہ جیزس کرائسٹ اللہ کے بیٹے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام, تو اے نبی فرما دیجیے سب سے پہلے میں ان کی عبادت کر رہا ہوتا, کیونکہ اللہ کا بیٹا بھی پھر الہ ہی ہوتا نا, مخلوق تو نہ ہوتا. تو یہ سمجھانے کے لیے, اس سے وہ رزلٹ نہیں نکلتا. پھر آپ دیکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ ان کے انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتی تھی. جب ایک نبی فوت ہوتا تھا تو وہ کمانڈ کسی دوسرے پروفٹ کے حوالے کر کے جاتا تھا. جبکہ میری امت کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا, بلکہ یہ جو سیاسی کمانڈ ہے یہ خلفاء کے ہاتھوں میں ہوگی اور کثرت کے ساتھ خلفاء آئیں گے. وہ خلفاء راشدین تو 5 آئے نا, ابو بکر, عمر, عثمان و علی, حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. اس کے بعد بھی جو خلفاء ہیں وہ یعنی ٹیکنیکل لینگویج میں ان کو آپ خلفاء بول رہے ہوتے ہیں, ویسے تو ملوک ہیں, بادشاہ ہیں, علی منہاج النبوہ نہیں ہے ان کی خلافت, لیکن وہ کثرت سے حکمران چل رہے ہیں. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ پہلا موقع تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے, عورتوں اور بچوں پہ اپنا خلیفہ چھوڑ کے جا رہے تھے. تو سیدنا علی رو پڑے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا, یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. لیکن ساتھ ہی آپ نے کہتے نا کنو کاٹ لو, ایک گل اور بھی وہ نال فرما دی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کہ کوئی یہ نہ ہو کہ حضرت علی کے لیے کوئی کلیم کر دے کہ دیکھیں نا کہہ دیا وہی نسبت ہے, تو ہارون بھی پیغمبر تھے تو موسیٰ بھی پیغمبر تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مسلم کے الفاظ ہیں کہ میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہوئی ہے, یعنی مولا علی کو بھی یہ ٹائٹل نہیں ملا علیہ السلام. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک بڑی خوبصورت عمارت ہو اور وہ اس میں ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہو. جتنے لوگ گزرتے ہوں اس عمارت کی خوبصورتی کا ذکر کریں, لیکن سارے یہ کہیں گے یار یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے گی, وہ ایک اینٹ میں ہوں. اس سے بڑھ کے اور کیسے سمجھایا جائے؟ جب جگہ یہ ایک اینٹ کی ہے تو کوئی دجال کیسے دعویٰ یہ کر سکتا ہے کہ میں یہ پیغمبر ہوں؟ وہ دجال اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خود دجال کہا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ میں عام مولویوں والے والے نہیں پیش کر رہا, میں جو حدیثیں جس کتاب میں اس کے حوالے دے رہا ہوں. اگر کوئی الفاظ مسلم میں تو میں مسلم تک رہوں گا, یہ نہ کہ یہ بھی بولتا جا رہا ہے جس طرح آج کل وہ ٹیکسٹ میسج جو جھوٹ لکھ کے نیچے لکھ دیتے ہیں بخاری اور مسلم. یہ والا نہیں جائے بھائی, یہ بڑا ذمہ دار بندہ بیٹھے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں, ان میں سے ہر ایک کو یہ زوم ہوگا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہی حدیث ابو داؤد اور جامعہ ترمذی میں آتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو یہ دعوی نبوت کریں گے, اور آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دیں سوائے میرے. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا, اور یہاں خاتم کے الفاظ موجود ہیں, بخوتیمہ کے الفاظ موجود ہیں کہ مجھ پر ختم کر دی نبوت. اس کے علاوہ فرمایا کہ مجھے شفاعت کا اللہ تعالیٰ نے اذن عطا فرمایا, وہ بالاذن ہے. پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا کافروں کے اوپر, اور مال غنیمت میری امت کے لیے حلال کر دیے گئے. یہ 5 کی 5 چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی. تو صحیح مسلم میں 6 چیزیں بھی ہیں, ان میں یہ 6ٹھی چیز بھی شامل ہوگی. تو اس طرح کے الفاظ بالکل واضح ہیں ختم نبوت کے حوالے سے, کوئی کسی کو وہم بھی نہیں آنا چاہیے. اب ہوتا یہ کہ میں وہی ایک بڑی ننگی بات کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ہم جن مکاتب فکر کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ تو ہے ہی کافر ہیں, یہ تو دار اسلام سے خارج ہیں, ہم بغیر علم کے کر رہے ہوتے ہیں اپنے جذبات کے ساتھ. اگر ہم خود بھی اسی مکتبہ فکر میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں نا تو ہم اس مکتبہ فکر کو حق پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر کوئی قدرتاً وہاں پہ پیدا ہو گیا یا کسی اور بھی جگہ پہ, آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان کو مارنے پیٹنے کے لیے دوڑ پڑیں, بلکہ علمی طریقے سے ان کی غلطی ان کے پر واضح کریں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں, نہ کہ ان کو جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے پناہ دیں
اور پوری دنیا کے اندر ڈش کے ذریعے اور کیبل کے ذریعے ان کا پیغام پہنچے اور سوشل میڈیا کے ذریعے، اور آپ جناب وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں. اور مجھ سے تو چونکہ قادیانی مکتبہ فکر کے لوگ بھی اس حوالے سے رابطہ کرتے رہتے ہیں ختم نبوت کو ڈسکشن کرنے کے لیے، اور میں یا وہ ہوں یا کسی بھی اور مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، میں پازیٹیولی ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجا ہے. کسی کو مارنے پیٹنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر واضح کرنے کے لیے. اور میں اس یعنی پوری تمہیدی گفتگو کے اینڈ پہ یہ خصوصاً قادیانیوں کو دعوت دوں گا اس حوالے سے، اور بالعموم باقی مکتبہ فکر کے لوگوں کو بھی، کہ ان کفریہ عقائد سے توبہ کریں. آپ کے کسی بزرگ نے آپ کے کام نہیں آنا، خود کتاب و سنت کو سٹڈی کریں اور دیکھیں کہ قرآن و سنت کے اندر کیا دلائل موجود ہیں ختم نبوت کے حوالے سے. اپنی اصلاح کریں. یہاں بھی جتنے 60 70 80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، یہ پیغام لے کے جائیں. کسی کے ساتھ نفرت نہ کریں. آپ یہ تصور کر لیں کہ اگر میرے ماں باپ قادیانی ہوتے، میں قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوتا اور میں غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہا ہوتا، تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بائی چانس یہاں پہ پیدا کر دیے تو مجھے کس چیز کا زوم ہے؟ تو اس لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں. اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی نہ لے اس جملے کو، یہ بڑا گہرا جملہ ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کلیم اس حوالے سے ایک جملہ بھی بولا تھا کہ قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی ان کے اوپر فتویٰ لگانا چھوڑ دیں گے. یہ میں نے الزامی بات کی تھی. جس طرح کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کافر اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے. تو اللہ تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار سکتا ہے، تو اللہ گزار کے تو کافروں کو بھی ڈال دے. نہیں، یہ محاورتاً بات ہے، اور یہ بڑی انٹلیکچوئل دعوت ہے. ان کو نہیں پتا، ان کی پبلک کو، کہ کبھی بھی ہمیں اس حال میں کہ جن کے بارے میں انہوں نے نبوت کلیم کی ہوئی ہے ہم اس کو جھوٹا سمجھیں اور یہ ہمیں مسلمان مان لیں، کیونکہ وہ تو ان کو امتی نبی کلیم کیے ہوئے ہیں. جب امتی نبی کلیم کیے ہوئے ہیں تو نبی کا انکار کرنے والا کیا ہوا؟ کافر. اور اگر میں انکار کر کے بھی مسلمان رہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے نبوت کلیم کی ہوئی ہے نا، وہ نبی نہیں ہے. یہ جج تو وکیل ہی سمجھ سکتے ہیں نکال، ٹھیک ہے نا. ایک کان اینج کر کے پڑھا ہے کہ اگر میں ایسے شخص کو نبی نہ مانوں جس کو آپ مان رہے ہیں، اس کے باوجود میں مسلمان ہوں، تو اس کا مطلب ہے جس کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، تو کافر ہی ہوگا. تو یہ ایک انٹلیکچوئل جملہ تھا، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ پیش کیا جائے. یہ بہت علمی جملہ ہے، اور میرے پاس کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے، اور ظاہر ہے کہ میں یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ان کو سمجھتا، بالکل کلیئر کٹ میں اپنی ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، بخاری مسلم کو مانتے ہیں. بس جس طرح آپ کے بزرگ بابوں نے آپ کو نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے نہیں بتایا اور پوری زندگی آپ اس طریقے سے چلتے رہے، توحید قرآن کی نہیں سمجھائی، آپ اپنے اپنے مکتبہ فکر میں دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ جدھر جدھر لگے تھے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے مکتبہ فکر میں لگے ہوئے ہیں. آپ کا کام ہے آپ ان کی اصلاح کریں، اور ہمارا کام ہے کہ آپ کی بھی اصلاح کریں. ٹھیک ہے نا. ہم تو کہتے ہیں جو بھی غلط ہے اس کی غلطی ہائی لائٹ کرنی چاہیے، مارنے پیٹنے والا کام نہیں کرنا چاہیے. تو وہ آئے بھائی، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی مجھے آپ لکھوا کے لا دیں. تو آج 4-5 سال ہو چکے ہیں وہ واپس نہیں آئے، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں. میں نے کہا ایسا نہیں، آپ کا عالم دین کوئی لکھ کے دے کہ جو غلام احمد قادیانی صاحب کو پیغمبر نہ مانے وہ پیغمبر نہ مانتے ہوئے بھی مسلمان ہے، یہ لکھوا کے لیں تو میں آپ کی تکفیر چھوڑ دوں گا. یہ میں نے الزامی بات کے طور پہ بات کی، وہ نہیں آئے. تو اس کے علاوہ بھی کئی ہیں جو ماشاءاللہ رابطہ کرتے ہیں اور ان کی کلیریفیکیشنز ہوتی ہیں. اب یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، مجھے کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا. بل اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ تازہ ایک کتاب چھپ کے آئی ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہمارے جیلم شہر سے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری، ان کی کتاب ختم نبوت، یہ جنوری 2018 میں ہی چھپی ہے. اور اگر کوئی اس کا PDF مارکیٹ میں آ گیا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، میرے علم میں تو نہیں ہے. یہ کتاب ان کو ذرا دکھا دیجئے جی، ختم نبوت کے اوپر. یہ بڑی پرفیکٹ کتاب لکھی ہے انہوں نے. کچھ چیزیں ہیں جو کمزوریاں ہیں، ان سے قطع نظر ظاہر ہے انسانی کوشش ہے، کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. اوورال انہوں نے الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات سے، 40 صحیح اسناد احادیث سے، درجنوں صحابہ کرام کے فتاویٰ سے، بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے،
جو ہے وہ ختم نبوت کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اور اس کے علاوہ جو قادیانی مکتب فکر کے جو ریزرویشنز ہیں، جو ان کے دلائل ہیں، ان کے بھی بڑے انٹلیکچوئل جواب دیے ہیں۔ یہ آلموسٹ تقریباً 222 پیجز کے اوپر یہ کتاب ہے، تو یہ کتاب آپ ضرور خریدیں۔ اور اس کتاب کا میرا خیال ہے یہ میں نے اس سے کوئی کمائی نہیں کرنی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں پہ بیچنا وا۔ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب تو مطلب میرے ساتھ سخت ناراض ہیں اپنے مکتب فکر کی وجہ سے، چونکہ وہ ذرا اسٹرانچ قسم کے اہل حدیث عالم ہیں، تو میں چونکہ وہ کرٹیسزم کرتا ہوں تو اس لیے ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمارا کام تو یہ کہ کوئی بھی اچھی چیز کسی کی بھی ہے وہ شیئر کروائی جائے۔ یہ جو بیت السلام پرنٹنگ پریس، یہ بھی ذرا شیئر کروا دیں، اس پہ موبائل نمبر وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں تاکہ بیرون ملک لوگوں نے اگر منگوانی ہے یہ کتاب تو ان کو مل جائے گی۔ یہ پاکستان میں تو یہ کتاب مل رہی ہے 250 روپے کی، یعنی میں نے یہ 2 خریدی تھی 500 روپے کی، تو یہ ہائی لائٹ کر دیں جی، اور اتنی قریب سے کریں کہ یہ نمبر پڑے بھی جائیں نا، تاکہ جن لوگوں نے منگوانی ہے وہ پھر منگوا سکتے ہیں۔ پرنٹنگ پریس کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، 250 روپے پاکستانی ہے، اور اگر آپ یعنی ہول سیل پہ منگوائیں شاید سستی مل جائے، تو اتنی زیادہ رقم نہیں ہے۔ ڈالرز میں کتنی بنی جی؟ 250 $2.5 کیا ہے؟ $2.25 کر لیں، آلموسٹ $1 ود گیا، تو $2.25 کوئی شے نہیں ہے، ایک کتاب منگواؤ۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں چونکہ ہمارے علماء دین کا بھی ایک سلسلہ اس حوالے سے ان کا ایک انکم کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، جواز کی حد تک میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، اپنے لیے نہیں، علماء کے چلیں ان کے لیے بھی ایک ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی یہ چیز۔ باقی چونکہ یہ بہت اچھی کوشش ہے، میں نے ابھی تک ختم نبوت کے اوپر جتنی کتابیں پڑھی ہیں اس سے زیادہ اسٹرانگ کوئی کتاب نہیں ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر اس پہ حدیث کے نمبرز بھی لکھے ہوئے ہیں، اور بڑی انٹلیکچوئل گفتگو کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تمام احادیث آلموسٹ انہوں نے اس کے اندر کور کر دی ہیں۔ تو اس سے پہلے شیخ زبیر صاحب نے بھی ایک مضمون لکھا تھا، مقالات کے اندر موجود ہے، لیکن وہ اتنا پرفیکٹ نہیں تھا، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ ان کے شاگرد ہیں، انہی کے اصولوں کے اوپر انہوں نے احادیث کے اوپر صحت کے حکم لگائے ہیں، اور اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں۔ تو یہ یعنی میرا ایک علمی انصاف تھا کہ میں باقی اس کے اندر جو انہوں نے لینگویج یوز کی ہے، بعض جگہ کہیں اگر سخت لینگویج یوز ہوئی ہے تو میں پیشگی معذرت کر لوں، اس کی وجہ کہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے، اور دوسرا اس میں کمزوری اس حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے خاص مکتب فکر کو ٹارگٹ کیا ہے، وہ کمزوریوں کی کمپنسیشن میرا مسئلہ نمبر 40 آپ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 40 مسئلہ MAS اپوسٹرافی والا کاما ALAH، مسئلہ کہتے ہیں عربی میں سوال کو، اور سوال ویسے ہم اردو میں کہتے ہیں لفظ سوال ہے، پیش ہے، یہ علماء سے میں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 40 مسئلہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اور وہ آج کا ریکارڈڈ نہیں ہے، آلموسٹ 6 سال پرانی ویڈیو ہے وہ ریکارڈڈ، مسئلہ 40۔ تو میں نے اس وقت جو باتیں کی تھی، اب آپ یہ میرا کلپ جب ختم نبوت کے حوالے سے چڑھے گا تو آپ وہ باتیں سنیں گے، آپ کہیں گے یار یہ تو باتیں اس وقت بھی ہوئی تھی، اب ہمیں ذرا زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ رہی ہیں۔ تو یہ پہلا سوال کریٹیکل تھا، تو میری چونکہ تیاری تو نہیں تھی، جو میرے دل کا درد تھا میں نے سامنے رکھ دیا، تو ابھی بھی بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے باقی سوالات کو کور کریں تاکہ ٹائم بھی ہم فارغ بھی ہو بس اسی ضمن میں ایک سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے کفری عقائد بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے علماء کی اکثریت نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر دیا ہے، مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں، اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، ملنا ملانا یا اس طرح کی کوئی گیدرنگ ہی نہیں ہوتی، تو پھر ہم ان کو کس طریقے سے ختم نبوت کی دعوت دیں گے یا دائرہ اسلام میں لانے کی کوشش کریں گے جبکہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تعلق ختم کرنے والی تو کوئی بات ہونی نہیں چاہیے۔ آپ یعنی یہی ہمارے لوگ جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جا کے یہودیوں کی عیسائیوں کی نوکریاں کر رہے ہیں، ان کے ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں، ادھر تو ان کو کوئی نہیں سمجھا رہا۔ ہاں کفار کے ساتھ دلی دوستی آپ نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ معاملات کو تو لے کے چلیں گے تاکہ دعوت کا میدان نہ ختم ہو۔ دوسری طرف تو کہتے ہیں کافروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادریں بھی بچھا دیں، یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ جی بڑھیا جو ہے وہ چاہے وہ ضعیف ہی واقعہ ہے لیکن ان کے لیے تو صحیح ہے نا، وہ کانٹے بچھاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ تو یہ مثالیں جب دے رہے ہوتے ہیں تو مطلب خود بھی یہ غور کریں۔ تو دعوت کا میدان کبھی بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، تعلق قائم رکھیں اور دعوت اور اصلاح والا معاملہ کریں، لیکن اس میں میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ پہلے آپ خود بھی ایجوکیٹ ہوں۔ بڑے اکڑ کے لوگ پہنچ جاتے ہیں سامنے، آندھی الف بے نہیں ہوندی، نہ کسی آیت دا پتہ نہ کسی حدیث دا پتہ، تے ٹوٹ جاندے نے مناظرے کرن۔ تو پہلے آپ علم حاصل کریں، اس کے بعد آپ کسی کو دعوت دیں، آپ پہلے خود بھی تو ایجوکیٹ ہو نا اس حوالے سے۔ ٹھیک ہو گیا؟